ایک وقت کا بادشاہ تھا جس کا نام اورنگزیب عالمگیر بادشاہ تھا۔ وہ بہت اللہ کے ولی بھی تھے اور اپنی رعایا کے ساتھ محبت بھی کرتے تھے۔ کچھ دن گزرتا گیا، ایک ان کے دور میں بھی ایک بہروپیہ تھا جو لوگوں کو اپنا روپ چینج کر کے دکھاتا اور اس کے بعد انعام حاصل کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، جب اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کی بارگاہ میں آیا تو وہ کہتا ہے بادشاہ ہم نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ دکھاؤں، اگر آپ اسے پہچان گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہ پہچان سکے تو میں آپ سے انعام لوں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہو گیا، وہ تو دوسرے لوگ ہوں گے جنہیں آپ بہروپیہ اپنا روپ چینج کر کے دکھاتے ہیں تو اس کے بعد وہ نہیں پہچان سکتے، ہم تو وہ ہیں آنے والے کو بھی پہچان سکتے ہیں اور جانے والوں کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ جب یہ بات ہو گئی اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک دن ایسا آئے گا میں آپ سے انعام حاصل کروں گا۔ وقت گزرتا گیا عالمگیر بادشاہ نے اعلان فرما دیا، کہہ دیا کہ اعلان کر دیا جائے پوری رعایا میں کہ ایک ہمیں استاد کی ضرورت ہے، جو ہمارے جو سپاہی ہیں انہیں کچھ تربیت کرنی ہے، اس لیے ہمیں ایک استاد کی ضرورت ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 3 ماہ کے بعد اس کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا، اگر جو کامیاب ہو گیا تو اس سے ہم بھرتی کر لیں گے، اپنے محل خانے میں اسے رکھ دیں گے۔ جب یہ بات ہوگی 3 ماہ کے بعد وہ بہروپیہ بھی آ گیا، ساتھ کچھ اور بھی آدمی آ گئے۔ امتحان لیتے جب اس شخص کی باری آئی جس کا نام بہروپیہ تھا، جسے بہروپیہ کہا جاتا تھا، جب اس کی باری آئی تو وہ جب بیٹھا ہی نہیں تھا تو بادشاہ نے پہلے کہا ہم نے آپ کو پہچان لیا، آپ کون ہیں؟ آپ تو وہی ہیں جو ہم سے انعام حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جب یہ بات ہوئی تو وہ شرم کے ساتھ چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، اس کے بعد پھر بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہمیں کچھ فوجیوں کی ضرورت ہے، ہمیں کچھ فوجی بھرتی کرنے ہیں، اور اس کا بھی کچھ دن کے بعد ٹیسٹ لیا جائے گا، جو کامیاب ہوگا ہم اسے اپنے پاس رکھ لیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد جب ٹیسٹ ہوا تو وہ بھی بہروپیہ آ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب ٹیسٹ لینے کی باری آئی تو وہ ساتھ جو عوام دوسرے لوگ تھے وہ امتحان دیتے جب اس بہروپیہ کی باری آئی تو بادشاہ نے پھر یہی الفاظ کہے کہ ہم نے آج بھی تم کو پہچان لیا ہے کہ تم کون ہو۔ جب یہ بات ہوئی تو کچھ عرصے کے بعد وہ چلا گیا شرمشار کے ساتھ کہ یار میں جب بھی جاتا ہوں اور کسی کے پاس جاتا تو وہ تو نہیں پہچان سکتا تھا، یہ کوئی بادشاہ کوئی اور بات ہے اس میں کہ جو میں جس روپ میں جاؤں یہ پھر بھی مجھے پہچان لیتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ایسا حلیہ اپنایا کہ ایک وقت کا ولی بن گیا، لوگوں کی نظروں میں ایک وقت کا ولی بن گیا۔ ولی بننے کے بعد بیٹھا تھا دربار میں اپنی، تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بھی جا رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ لوگ پہاڑ پہ جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، تو بادشاہ نے پوچھا کسی سے بھائی یہ بتائیں یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو کسی نے کہا بادشاہ سلامت، یہاں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی قبول فرماتا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے کہا کیوں نہ، میں تو ویسے ہی نیکی کے لیے جا رہا ہوں، اچھے کام کے لیے جا رہا ہوں، میرے دل کی یہی منشا ہے کہ میں جاؤں اور اس ولی سے دعا کروں کہ اللہ مجھے کامیابی اور فتح عطا فرمائے۔ جب یہ بات ہوئی تو بادشاہ سلامت پہاڑ پہ چڑھتے جب اس کے پاس جانے لگا تو کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ترتیب ہے ترتیب توڑ کے ایسے چلے جائیں، ہمارے ولی تو وہ ہیں جب بھی کوئی ملنے کے لیے آتا ہے لائن میں لگتا ہے، اس کے بعد اس کی باری آتی ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کہتے ہیں کہ میرے 50 آدمیوں کے بعد میری باری آئی، جب میں گیا اس ولی کے پاس تو دیکھا کہ بہت بڑے نورانی چہرے والے ایک ولی بیٹھے تھے اور لوگ اس کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ میں بھی گیا اور ادب کے ساتھ بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے فتح عطا فرمائے۔ اس ولی جو تھا اس نے دعا کی اور فرمایا جب اللہ تجھے فتح عطا فرمائے اس کے بعد اپنی رعایا کے اوپر ظلم نہ کرنا، اپنی رعایا کے ساتھ محبت کرنا، اپنی رعایا کو اچھے طریقے سے چلانا، اپنی رعایا پہ ظلم کبھی نہ کرنا،
چند الفاظ کے بعد وہ اجازت چاہا، جب جانے لگا تو وہ جو بہروپیہ تھا، جو ولی بنا ہوا تھا، جب وہ ولی جا رہے تھے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ، تو وہ جو ولی بیٹھا تھا وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آج لگتا ہے تو نے مجھے نہیں پہچانا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ یاد کر، میں نے تجھے کہا تھا ایک دن ایسا آئے گا میں تجھ سے انعام حاصل کر کے رہوں گا۔ بادشاہ سلامت، آج میں وہی بہروپیہ ہوں جو آج تو نے مجھے نہیں پہچان سکا۔ بادشاہ بہت بڑا حیران ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا جو بھی کچھ مانگنا ہے جلدی مانگ، میری فوج میرا انتظار کر رہی ہے، تو اپنا انعام جو کچھ مانگتا ہے وہ بھی مانگ لے، جب میں واپس آؤں گا اس کے بعد بھی میں اپنی طرف سے تجھے کچھ انعام عطا کروں گا۔ جب یہ بات ہوگی تو وہ ولی جو بہروپیہ تھا وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، اور تو مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے سنا ہے جو تیرے سر کے اوپر جو تاج ہے اس میں ہیروں، اس کے اندر ہیرے لگے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں سب سے مہنگا یہی ہے، یہی تاج مجھے دے دے۔ بادشاہ سلامت نے کہا یہ لے۔ بادشاہ نے جب تاج دے دیا تو بادشاہ جا رہا تھا تو بہروپیہ نے کہا بادشاہ سلامت اب رک جائیں، یہ اپنا جو تاج ہے یہ بھی ساتھ لے کے جائیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے؟ اتنا عرصہ ہو گیا تو اس کی مشکلات اٹھاتا رہا اسے حاصل کرنے کے لیے، اب جب باری آئی لینے کی تو کیوں واپس دے رہا ہے؟ وہ کہتے بادشاہ سلامت، حقیقت میں آج معلوم ہوا کہ اصل میں جب انسان کسی سچا ہو کے مخلص ہو کے رب کی عبادت کرتا ہے تو یہ کیا تیرا تاج ہے، پوری کائنات کی ہر چیز اللہ میرے قدموں میں رکھ دے گا۔ اگر میں مخلص رب کا بن جاتا ہوں، آج تو مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے، ایک میں انعام حاصل کرنے کے لیے جب اپنا روپ اس طرح اپنایا تو تجھ جیسے بادشاہ کے تاج بھی میرے قدموں میں آ گئے، اگر میں حقیقت میں رب کا بن جاتا تو رب مجھے کیا عطا فرماتا۔